بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ کورونا کے 461 نئے کیسز، 30 اموات۔ شاہ سلمان مرکز کے 53 ملکوں میں 1350 منصوبے۔ جدہ جازان شاہراہ پر ساحر کیمرے توڑنے والے گرفتار۔ پارک میں 2 خاندان لڑ پڑے، خواتین سمیت 13 گرفتار۔ اسیر میں مارکار جزیرہ پرندوں کا مسکن۔ G20 کے وزرائے توانائی کا آن لائن اجلاس۔ ٹریول کمپنیوں کی اضافی کرایہ وصول کرنے کی تردید۔ غلاف کعبہ فیکٹری اور عجائب گھر اگلے ماہ عوام کے لیے کھل جائیں گے۔ 3,98,000 نشہ آور گولیاں ضبط، گروہ گرفتار۔ اقامہ قوانین کے خلاف ورزی پر 21 افراد گرفتار۔ وزارت تعلیم آئندہ ہفتے طلبہ کی واپسی کا جائزہ لے گی۔ 90 برس میں مسجد الحرام میں توسیع اور سہولتیں۔ کورونا کے 461 نئے کیسز، 30 اموات۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 500 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ 95% سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق سنیچر 26 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 461 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,32,790 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 769 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 3,16,405 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 30 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,655 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 11,730 ہے، جن میں سے 1,035 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد جدہ میں رہی، جہاں 49 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مکہ میں 42، مدینہ میں 40، الحفوف 29، ریاض 27، ہائی 21، المبرز 18، خمیس مشید 18، بلجرشی 17، یمبو 16، دمام 16، جازان 15، اللیس 13 اور ابہا میں 11 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 21 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 15 شہروں میں 2 اور 4 شہروں میں 3، جبکہ 3 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ شاہ سلمان مرکز کے 53 ملکوں میں 1350 منصوبے۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز نے اپنے قیام سے لے کر رواں برس تک 53 ملکوں میں 1350 منصوبے نافذ کیے ہیں۔ یہ منصوبے 144 ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے تعاون سے نافذ کرائے گئے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق
شاہ سلمان مرکز نے خوراک کے حوالے سے 458 منصوبے نافذ کیے، جبکہ 359 صحت منصوبے، 74 تعلیمی اور 152 پناہ گزینوں کی رہائش کے حوالے سے ہیں۔ سب سے زیادہ امدادی منصوبے یمن، فلسطین، شام اور صومالیہ میں نافذ کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ شاہ سلمان مرکز برادر اور دوست ممالک میں انسانی بنیادوں پر منصوبے نافذ کر رہا ہے۔ شاہ سلمان اور اولیاء عہد کی ہدایت ہے کہ مشکلات سے دوچار برادر اور دوست ملکوں کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا۔ جدہ جازان شاہراہ پر ساحر کیمرے توڑنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے جدہ جازان شاہراہ پر حد سے زیادہ رفتار کو خودکار نظام سے ریکارڈ کرنے والے 4 کیمرے تباہ کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کے ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ ساحر کیمرے توڑنے والے تینوں سعودی شہری ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ملزمان عمر کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں ہیں۔ ملزمان کو حراست میں لے کر پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں بعض نوجوان شاہراہوں پر انتہائی رفتار کی پابندی نہیں کرتے چاہتے، جس کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ متعدد نوجوان اس قسم کے حادثات کی وجہ سے معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سعودی حکومت حد سے زیادہ رفتار کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے جگہ جگہ کیمرے نصب کرائے ہیں۔ ان کیمروں کی توڑ پھوڑ کے واقعات اکثر پیش آتے ہیں۔ پارک میں 2 خاندان لڑ پڑے، خواتین سمیت 13 گرفتار۔ سعودی عرب میں گسین ریجن کے انیزا کمشنری کے عوامی پارک میں سیر کے لیے آنے والے 2 خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف دھار آلے استعمال کیا۔ پارک میں جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس نے جھگڑے میں ملوث 13 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں 5 خواتین شامل ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق گسیم پولیس کے ترجمان بدر الصحبانی نے بتایا کہ جھگڑے میں ملوث دونوں خاندانوں کا تعلق یمن سے ہے۔ مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی جھگڑے کے دوران مار پیٹ میں حصہ لیا اور دھاردار آلے استعمال کیے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ جھگڑا کرنے والوں کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جھگڑے سے متعلق سوشل میڈیا پر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس اہلکار فریقین کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی خواتین ایک گاڑی پر بھی حملہ کر رہی ہیں۔ اسیر میں مار کا جزیرہ پرندوں کا مسکن۔ سعودی عرب میں دستاویزی فلمیں بنانے والے سعودی شہری نے اسیر ریجن کی البرٹ کمشنری میں مغربی ساحل پر واقع مارکا جزیرے کے منفرد سحر آفریں مناظر سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق یہاں آنے والے جزیرہ مارکا کے ساحل کی سفید ریت اور شفاف پانی کے دلکش نظاروں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ جزیرے میں ڈولفن بھی بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، جبکہ پرندے جزیرے کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ دستاویزی فلم ساز ماجد نے کہا ہے کہ جزیرہ مارکا نئے جزائر میں سے ایک ہے اور یہ اسیر ریجن کے ماتحت ہے۔ ماجد کا کہنا ہے کہ یہ جزیرہ ساحل سے صرف 30 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدرتی مناظر ماہی گیری، تیراکی اور غوطہ خوری کے شائقین کے لیے خوبصورت مقام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دنوں سمندر کے قدرتی مناظر فلمانے کے لیے 21 سے زیادہ جزائر کی سیر کر چکے ہیں۔ اس کا مقصد ان جزیروں کی خوبیوں کو دریافت کرنا تھا۔ جزیرہ مارکا جانا ہوا تو پتہ چلا کہ یہ اسیر کے ساحل پر خوبصورت ترین جزیرہ موجود ہے۔
G20 के वज़राए तवानाई का ऑनलाइन इजलास। G20 के वज़राए तवानाई का ऑनलाइन इजलास 27 और 28 सितंबर को सऊदी अरब की सदारत में हो रहा है। वज़राए तवानाई तेल और तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम के सिलसिले में तावन को फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक G20 के वज़राए तवानाई कार्बन की सर्कुलर इकॉनमी को मुतहर्रिक करके पायदार तवानाई सिस्टम इस्तवार करने के लिए तबादला ख्याल करेंगे। अलावा अज़ीम पकवान के लिए सिर्फ सुथरी गैस के हसूल और तवानाई से मुतल्लक जामिया फार्मूलों पर भी बातचीत होगी। गबल अज़ीम तवानाई से मुतल्लक G20 के वर्किंग ग्रुप के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में सर्कुलर कार्बन इकॉनमी, साफ सुथरी और महफूज तवानाई के निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी तावन का जायजा लिया गया। ट्रैवल कंपनियों की इजाफी किराया वसूल करने की तरदीद। सऊदी ट्रैवल कंपनियों ने इन दावों की तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा है कि एयरलाइंस मुमलकत में काम के लिए वापस लौटने वाले गैर मुल्कियों से जहाज का इजाफी किराया वसूल कर रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हुकूमत की तरफ से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की जुज़वी बहाली के बाद एयरलाइंस वज़ारत दाखिला की मंजूरी से महदूद पैमाने पर गैर मुल्कियों को वापसी की सर्विस मुहैया कर रही हैं। ताहम मुसाफिरों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि उनसे यकतरफा किराए के लिए बहुत ज़्यादा रकम वसूल की जा रही है। रियाद में एक ट्रैवल एजेंसी के सुपरवाइजर मोहम्मद असलम जमील का कहना है कि टिकटों की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए ये कीमत उतनी ही है जितनी टिकटों की ज्यादा मांग के वक्त होती है। उन्होंने कहा कि यकतरफा टिकट हमेशा दो तरफा टिकट के मुकाबले में महंगी होती है। उन्हें इस बात की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि 6 माह तक नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद ट्रैवल कंपनियां और एविएशन इंडस्ट्री ने टिकटों की कीमत मुनासिब रखी है। सियाहत के लिए टिकटों की बुकिंग में कमी के बावजूद सऊदी ट्रैवल कंपनियों को उम्मीद है कि जनवरी में परवाज़ों की मुकम्मल बहाली के बाद कारोबार में बेहतरी आएगी। असलम जमील का कहना है कि इंतहाई ज़रूरत के बगैर सऊदी शहरियों के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी है और हम इस बात की तवक्को नहीं कर रहे हैं कि अगले साल के वसत तक सियाहत के कारोबार में बेहतरी आए। ट्रैवल इंडस्ट्री को रहायश की सहूलतें मुहैया करने वाली कंपनी वेबबेड्स के नायब सदर फिरोज खान ने बताया कि फंसे मुसाफरों को परवाज़ों की दस्तयाबी और छोटे जहाज़ों की वजह से तवक्को की जा रही है कि तलब बढ़ेगी और किरायों में भी किसी हद तक इजाफा होगा। उन्होंने कहा है ताहम अमली तौर पर और सोशल मीडिया पर गर्दिश करती किरायों को देखते हुए मैं समझता हूँ इन हालात में फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए किराया अभी भी मुनासिब है। उनका कहना था कि एयरलाइन वन वे टिकट का हाई सीजन के हिसाब से दो तरफा किराया वसूल कर रही है। मिसाल के तौर पर दिल्ली से रियाद का किराया तकरीबन 200 रियाल या $533 लिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मार्च में मुअत्तल कर दी गई थीं। दुनिया में जहां इस हवाले से बेहतरी आई है वहां सफरी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। ग़िलाफ़े काबा फैक्ट्री और अजायब घर अगले माह अवाम के लिए खुल जाएंगे। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इंतज़ामिया के मातहत बैरूनी इदारों को अवाम के लिए खोलने की मंजूरी दे दी है। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अल सुदैस ने ग़िलाफ़े काबा फैक्ट्री, हरमैन अजायब घर और हरम लाइब्रेरी को 1 रबीउल अव्वल बमुताबिक 18 अक्टूबर से खोलने की हदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि तीनों अदारे ड्यूटी औकात के दौरान अवाम के लिए खुले होंगे, ताहम हिफाजती तदाबीर और समाजी फासले पर अमल किया जाएगा। ज़ायरीन की सलामती के लिए मज़कूरा अदारों की इंतज़ामिया तमाम हिफाजती व एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगी। वाज़ेह रहे कि गबल अज़ीम हरमैन इंतज़ामिया ने अपने मातहत अदारों को कोरोना वायरस के फैलाव के बायस अवाम के लिए बंद कर दिया था।
3,98,000 نشاور گولیاں ضبط، گروہ گرفتار۔ محکمہ انسداد منشیات نے نشاور گولیاں فروخت کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ کے ترجمان کیپٹن محمد بن خالد النجیدی نے کہا ہے کہ عسیر ریجن کے محکمہ انسداد منشیات کے اہلکاروں کو اطلاع ملی تھی کہ ایک گروہ نشہ آور گولیوں کی بڑی مقدار سپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر خفیہ ٹیم تشکیل دی گئی جس نے منشیات فروشوں کی شناخت کے بعد ان کی نگرانی جاری رکھی تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جائے۔ گروہ کے افراد جب نشہ آور گولیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تو ان پر چھاپہ مار کر ابہا شہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ گروہ کے قبضے سے 3,98,800 نشہ آور گولیاں ضبط ہوئی ہیں جو مارکیٹ میں سپلائی کے لیے تیار تھیں۔ گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 سعودی شہری گرفتار ہوئے ہیں جن کے ساتھ تفتیش جاری ہے۔ اقامہ قوانین کے خلاف ورزی پر 21 گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض مکتب العمل لیبر آفس نے اقامہ و محنت قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 21 غیر ملکی ورکرز کو گرفتار کر کے سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا ہے۔ ان کے خلاف بے دخلی کی کارروائی کی جائے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مکتب العمل نے رینٹ کار ایجنسیوں کو 24 سے زیادہ انتباہ نامے جاری کیے ہیں اور بلدیاتی کونسلوں کے ضوابط کی خلاف ورزی پر 12 دکانیں سیل کر دیں۔ ریاض مکتب العمل نے رینٹ کار ایجنسیوں، گوشت کی مارکیٹوں، موبائل اور کمپیوٹر کی دکانوں پر 800 سے زیادہ چھاپے مارے ہیں۔ مکتب العمل کی ٹیم کے ہمراہ ٹریفک پولیس، ٹرانسپورٹ اتھارٹی، وزارت تجارت، ریاض میونسپلٹی اور گشتی فورس کے اہلکار بھی تھے۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ماتحت ادارے مختلف تجارتی سرگرمیوں کو قومیانے کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے چھپائے مہم کا نظام الاوقات ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ اسی کے تحت مختلف بازاروں میں تفتیش مہم چل رہی ہے۔ بعض اوقات مقامی شہریوں کی رپورٹ پر بھی چھاپے مارے جاتے ہیں۔ ریاض مکتب العمل نے اپیل کی ہے کہ لوگ کہیں بھی کوئی غیر قانونی سرگرمی دیکھیں 19911 پر رابطہ کر کے شکایت درج کرا دیں۔ مقامی شہری سمارٹ موبائل کے ذریعے اسپیشل ایپ معال الرصد کی مدد سے بھی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ وزارت تعلیم آئندہ ہفتے طلبہ کی واپسی کا جائزہ لے گی۔ وزارت تعلیم آئندہ ہفتے طلبہ کی اسکولوں کو واپسی کے امکانات جائزہ لے گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ آن لائن تعلیم کے 5 ہفتے گزرنے کے بعد وزارت کے ماہرین آن لائن تدریسی کی مثبت اور منفی پہلو پر غور کر رہے ہیں۔ ماہرین کی ٹیم اس بات کے امکانات پر بھی غور کرے گی کہ آیا 7 ہفتے گزر جانے کے بعد طلبہ کو اسکولوں میں واپس آنا چاہیے یا آن لائن تدریس جاری رکھی جائے۔ دوسری جانب وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل الشیخ نے کہا ہے کہ آن لائن تدریسی کا مستقبل انتہائی روشن ہے، ہمیں اس کے لیے مستقبل بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ انہوں نے آن لائن تعلیم کو آسان بنانے اور طلباء کو سہولتیں فراہم کرنے پر خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 60 لاکھ طالب علم اس وقت آن لائن تدریس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم مائکروسافٹ کے ذریعے مزید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ 90 برس میں مسجد الحرام میں توسیع اور سہولتیں۔ مملکت سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی توسیع و تزئین کر کے حج و عمرہ زیارت پر آنے والوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ 90 برس سے مقدس مساجد کی خدمات سعودی حکومت کا امتیازی نشان ہے۔
العربیہ نیٹ کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ نے سعودی عرب کے 90ویں قومی دن کے موقع پر رپورٹ میں مسجد الحرام میں توسیع اور سہولتوں کا احاطہ کیا۔ مسجد الحرام کے توسیع حصوں میں CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 2500 غیر متحرک اور 3000 متحرک کیمرے ہیں۔ 285 کیمرے رات کی تاریکی میں بھی کام کرتے ہیں۔ مسجد الحرام میں نمازیوں کو گنتی کرنے، حرم شریف کے اندر اور باہر ازدحام کو کنٹرول کرنے کے لیے 950 کیمرے نصب کیے کراؤڈ مینجمنٹ سسٹم کا حصہ ہیں۔ مسجد الحرام میں ایکس کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی رومز، الیکٹرانک رومز اور مکینیکل ساز و سامان کے رومز میں متعلقہ افراد ہی آ جا سکیں گے۔ سیکیورٹی انٹرکام سسٹم مسجد الحرام کے تمام دروازوں پر لگایا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں آتش زدگی کے ممکنہ واقعات کو قابو کرنے کے لیے فائر الارم سسٹم لگایا گیا ہے۔ اس کی بدولت آگ کی شروعات ہوتے ہی فائر بریگیڈ یونٹس حرکت میں آ جاتے ہیں۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے آگ بجھانے کے لیے 2500 سے زیادہ واٹر پائپ سے لیس ڈبے نصب کرائے ہیں۔ علاوہ ازیں آگ بجھانے کے لیے واٹر سسٹم بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں 24 گھنٹے روشنی کا انتظام رکھنے کے لیے UPS کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جنریٹر کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ حرم مکی میں روشنی کا غیر معمولی انتظام ہے۔ 1020 فانوس لگائے گئے ہیں۔ بڑے فانوس کا وزن 25 ٹن اور چھوٹے کا 7 ٹن ہے۔ باقی فانوس کا وزن 200 کلو گرام سے لے کر 1300 کلو گرام تک ہے۔ مسجد الحرام میں 140 لفٹیں ہیں۔ مسجد الحرام کی توسیع والے حصے کے بڑے گنبد کا عرض 36.5 میٹر ہے، اونچائی 21 میٹر ہے، سطح ارض سے اونچائی 80 میٹر تک ہے۔ متحرک گیندوں کی تعداد 12 ہے، نصب شدہ گنبد 12 ہیں۔ عمارت میں 2 ہیلی کاپٹر 65 میٹر کی اونچائی پر ہیں۔ یہ ہنگامی حالت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مسجد الحرام میں 8 بڑے صاحبانوں کا منصوبہ ہے۔ ان کی اونچائی 30 میٹر اور قطر 53 ہے۔ 120 چھوٹے صاحبان منصوبے کا حصہ ہیں۔ ان میں سے ایک کی اونچائی 21 میٹر اور قطر 17 سے 25 میٹر تک ہے۔ جبل کعبہ میں ٹرانسپورٹ اسٹیشن پر 476 گاڑیوں اور 13 بسوں کی گنجائش ہے۔ گدی اسٹیشن میں 453 گاڑیوں اور بسوں کی گنجائش ہے۔ المروہ اسٹیشن میں 30 بسوں کی جگہ ہے۔ المروہ اسٹیشن میں 30 بسوں کی جگہ ہے۔ الکشاشیہ انڈر پاس دائیں کی لمبائی 490 میٹر ہے، بائیں انڈر پاس کی لمبائی 494 میٹر ہے۔ الفلک انڈر پاس 120 میٹر لمبا ہے۔ المسجد الحرام کو کبری پل 111 میٹر لمبی ہے، 111 میٹر لمبی ہے۔ المروہ اسٹیشن کو کبری کو سرکرل روڈ سے جوڑنے والا حصہ 28 میٹر لمبا اور جبل کعبہ کبری 240 میٹر لمبی ہے۔ ام القری کبری کی لمبائی 274 میٹر ہے۔ المروی اسٹیشن کبری 435 میٹر لمبی ہے۔ کدئی اسٹیشن کے عقب کا ڈھلوان میٹر ہے اور المسخوطہ کبری 305 میٹر لمبی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز
سعودی عرب کی خبریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔